لوگ ایسا کہتے ہیں کہ یقیناً آپ نے بھی شاید سنا ہو یا دوران تقریر کسی نے سوال کر دیا ہو، یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولا علی کا پہلا نمبر تھا، یہ چوتھے پہ لے آئے، پھر یہ معاملات کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں خلافت کے لحاظ سے بھی، تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا یہ خود فرمان ہے کہ جو مجھے چوتھا نہ مانے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ ٹھیک ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہیں، حضرت عمر فاروق دوسرے، اور حضرت عثمان غنی تیسرے، اور حضرت علی المرتضیٰ چوتھے ہیں۔ اس کا فیصلہ تو حضور کے کچھ ایسے کام ہیں جن کی وجہ سے ہو گیا، جی، جو علماء کی تشریعات ہیں اس پر، وہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے جب ہجرت فرمائی تو مدینہ پاک میں سب سے پہلی مسجد جو بنائی وہ مسجد قباء تھی۔ جی، حضرت علی پاک وہاں موجود نہیں تھے۔ ٹھیک۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی اینٹ پکڑ کے رکھی، جی، دوسری اینٹ کے لیے حضرت ابو بکر کو بلایا، انہوں نے رکھی، تیسری اینٹ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے رکھی، چوتھی اینٹ حضرت عثمان غنی نے رکھی۔ حضرت علی وہاں موجود نہیں تھے، نبی پاک نے چوتھی اینٹ پکڑ کے فرمایا یہ اینٹ علی کے نام کی۔ علماء یہاں فرماتے ہیں کہ یہ ظاہری طور پر تو مسجد قباء کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، لیکن حقیقت میں خلافت کی بنیاد رکھی جا رہی تھی۔ اور پھر دوسری جو مسجد تعمیر کی گئی وہ مسجد نبوی شریف ہے۔ جی، مسجد نبوی کی جب تعمیر ہو رہی تو علی پاک خود موجود تھے۔ پہلی اینٹ حضور نے خود رکھی، دوسری اینٹ ابو بکر پاک سے رکھوائی، تیسری حضرت عمر پاک سے، چوتھی حضرت عثمان غنی سے، اور پانچویں اینٹ علی سے رکھوا کے اللہ اکبر، حضور نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ ظاہری طور پہ تو مسجد کی بنیاد ہے، لیکن حقیقت میں یہ خلافت کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ اور پھر بخاری و مسلم کی حدیث ہے جی 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 کہ حضرت دروازہ نوک ہوا تو میرے آقا علیہ السلام نے مجھے فرمایا ابو موسیٰ اشعری وفتح لہ ابشرہ بالجنہ، جاؤ جا کے دروازہ کھولو اور جو آتا ہے اس کو جنت کی بشارت دو۔ جی، اب حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ کاش مولا کبھی میرا بھائی آ جائے نا اللہ، تو اس کو جنت کی بشارت مل جائے۔ جی جی، تو جب دروازہ کھولا تو حضرت ابو بکر پاک کھڑے تھے، آپ نے جنت کی بشارت دی، آئے اور حضور نے اپنی دائیں طرف بٹھایا۔ دوسری مرتبہ پھر دروازہ نوک ہوا، کہا جاؤ دروازہ کھولو، وفتح لہ ابشرہ بالجنہ، دروازہ کھولو اور اس کو جنت کی بشارت دو جو دروازے پہ آیا۔ دروازہ کھولا، پھر آپ کے ذہن میں یہی تھا کہ میرا بھائی آ جائے، لیکن حضرت عمر پاک تھے، آپ نے بائیں طرف بٹھایا۔ پھر تیسری مرتبہ دروازہ نوک ہوا، آقا علیہ السلام نے فرمایا وفتح لہ ابشرہ بالجنہ الا بلوى تصیبہم، جو دروازے پہ آیا ہے جا کے دروازہ کھولو اس کو جنت کی بشارت بھی دو، لیکن جو اب دروازے پہ آیا ہے اس پر زندگی میں مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ جائیں گے۔ جب دروازہ کھولو تو حضرت عثمان غنی کھڑے تھے، آپ کو سامنے بٹھا لیا۔ یہاں پہ حدیث ختم ہے، آگے حدیث نہیں ہے، لیکن علماء اس کی تشریح میں یہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر کا پہلے نمبر پہ آنا، عمر فاروق کا دوسرے نمبر پہ آنا، عثمان غنی کا تیسرے نمبر پہ آنا، اس بات کی دلیل ہے کہ رب بھیج رہا تھا کہ جس طرح یہ آ رہے ہیں محبوب خلافت کی بنیاد بھی اسی طرح سے ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو یہ جو کہتے ہیں کہ حضرت علی کا چوتھا نمبر ہے، دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر، تو ہم کہتے ہیں دمادم مست کلندر صدیق کا پہلا نمبر، دمادم مست کلندر عمر کا دوسرا نمبر، دمادم مست کلندر عثمان کا تیسرا نمبر، دمادم مست کلندر علی کا چوتھا نمبر، کیونکہ یہ ان کے گھر سے ہی بات ہمیں پتہ چلی کہ ابو بکر کا پہلا ہے، کیونکہ سیدہ زہرا پاک اگر حق مانگنے کے لیے گئی تھی تمہارے عقیدے کے مطابق، تو پھر پہلے نمبر پہ تمہارے نزدیک تو حضرت علی ہیں، تو چاہیے تھا کہ حضرت علی کے پاس جاتی، لیکن ابو بکر کے پاس جا کے سیدہ زہرا پاک نے بتا دیا لوگو علی پہلا نہیں صدیق پہلا ہے۔ اللہ، تو یہ بات تو ان کے گھر سے ہمیں پتہ چل گئی کہ وہ پہلے ہیں۔ جی جی، تو اگر کوئی کہتا رہے وہ ایسے ہیں تو وہ ایسے ہیں، میں نے ایک جگہ پہ یہ نعرہ لگایا ہم مسلک ہیں یاران نبی، کوئی فرق نہیں ہے ان چاروں میں، تو وہ کہتا جی آپ نے یہ کیوں کہا؟ میں نے کہا میں نے تو مسلک کی بات کی ہے، میں نے مرتبے کی بات ہی نہیں کی، کیونکہ سنیوں کے نزدیک مرتبہ تو ابو بکر کا پہلا، دوسرا عمر پاک، تیسرے عثمان پاک اور چوتھے علی پاک ہیں۔ تو کہتا ہے جی چوتھے نمبر پہ آپ نے علی کا ذکر کیا تو آپ کا دادا لگتا ہے، تو وہ چوتھے نمبر پہ ذکر کر کے آپ نے مرتبہ ان کا کم کر دیا۔ تو میں نے کہا اگر دادے کا ذکر چوتھے نمبر پہ آئے تو مرتبہ کم ہو گیا، تو میرا نانا تو 1,24,000 کے بعد آیا، اس کا مرتبہ کتنا کم ہوا؟ کہتا ہے وہ تو نبیوں کا سردار ہے۔ میں نے کہا یہ ولیوں کا سردار ہے، تو کسی کے آگے پیچھے آنے سے مرتبے کم نہیں ہوتے، مرتبہ وہی ہے جو اللہ عطا کرتا ہے۔ تو علی کے چوتھے نمبر پہ آنے سے بھی علی کا مرتبہ کم نہیں ہوا۔ جی جی جی، دیکھیں یہ جو پہلے نمبر پہ آنے والے ہیں یہی علی کی شان بیان کرتے ہیں،
یہی حضرت علی پاک کی شان بیان کرتے ہیں. حضرت ابو بکر پاک علی کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں, فرض نماز ادا کر لی, علی کو دیکھ رہے ہیں. حضرت عائشہ پاک نے پوچھا ابا جان آپ نے فردی نماز پڑھ کے علی کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا نبی پاک نے فرمایا تھا النظر الی وجہ علی عبادت, علی کو دیکھنا عبادت ہے, لہذا میں عبادت کر رہا ہوں. یہ پروموٹ بات کس نے کی ہے کہ علی کو دیکھنا عبادت ہے؟ یہ شان کون بیان کر رہا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی بارگاہ میں دو بندے آگئے. میں متن عربی کا پڑھنا چاہتا ہوں. جا صحابیان یختصمان عند عمر بن الخطاب بیننا, دو بندے لڑتے لڑتے حضرت عمر پاک کے پاس آئے اور کہنے لگے ہمارا فیصلہ کرو. آپ نے فرمایا یا علی ان کا فیصلہ کرو. حضرت علی فیصلہ کرنے لگے تو ان دونوں میں سے ایک بولا ایحکم بیننا, یہ ہمارا فیصلہ کرے گا. اگر حضرت عمر کے دل میں کوئی بغض ہوتا, علی کے لیے اناد ہوتا, تو کہتے کوئی بات نہیں, اگر علی کا فیصلہ قبول نہیں تو میں کر دیتا ہوں یا کوئی اور کر دیتا ہے. حضرت عمر پاک اپنے منبر سے نیچے آئے اور اپنے چہرے پہ غصہ تھا, ان کے چہرے پہ جلال تھا. اس کو گریبان سے پکڑ کے جھنجھوڑا اور کہا تدری ہادا, تو نہیں جانتا یہ ہستی کون ہے؟ ہاذا مولا یا مولا المؤمنین, یہ میرا بھی مولا ہے اور کل مومنین کا بھی. تو پرموٹ تو وہ خود کر رہے ہیں ان کی شان, ان کی عظمت کو خود پرموٹ کر رہے ہیں. تو جو پہلے نمبر پہ آنے والے ہیں وہ حضرت علی کی محبت کا دم بھر رہے ہیں, حضرت علی سے پیار کا دم بھر رہے ہیں. حضرت ابو بکر پاک, حضرت عمر پاک, دونوں درمیان میں حضرت علی پاک ہیں. تو حضرت علی پاک سے کہتے ہیں ابو بکر پاک کیا ایسے لگ رہے ہیں علی ہمارے درمیان جیسے لام اور الف کے درمیان نون کا نقطہ ہے. تو آپ نے فرمایا اگر لام اور الف کے درمیان نون کا نقطہ ہو تو لفظ کیا بنتا ہے؟ کہا لنا, تو فرمایا نون کا نقطہ نکل جائے. کہا لا, فرمایا مجھے پیدا کرنے والے رب کی قسم ہے اگر علی تم میں نہ ہو تو کچھ بھی نہیں. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. یہ ان کی شان ہے, وہی پرموٹ کر رہے ہیں.